ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا یعنی سخت تھا، لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اطمینان سے، بڑی عمدگی سے نیند آئی، دل میں وہ دغدغہ نہیں تھا، اللہ پر اطمینان تھا، اللہ کے لیے نکلے تھے، لہذا ان کو وہ بے چینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا، رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، زندگی ہوگی موت، کچھ نہیں، نیند آئی انہیں، اطمینان سے سوئے، صبح کو اٹھے تو وہ گویا کہ چاقو چوبند تھے۔ نمبر 2 یہ ينزل علیکم من السماء ماء، اور جب کہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی، بارش ہو گئی، اس سے یہ ہوا لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کرے، جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا، وَیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ الشیطان، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی، اور بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پہلے ڈیرہ ڈال چکے تھے، پانی پر ان کا قبضہ تھا، اب یہاں پانی نہیں تھا، بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا حوض بھی جمع کر لیا، پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پانی جب برسا تو مٹی دب گئی، مٹی کے جمنے کی وجہ سے پاؤں بھی دب گئے، وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جمنے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اور جب یاد کرو، گمان کرو، تصور کرو، جب کہ آپ کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، انی معکم، وہ جو 1000 فرشتہ اللہ نے بھیجا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جما دو، اہل ایمان کے دلوں کو جما دو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، ان پر دہشت طاری ہو جائے گی۔ فاضربوا فوق الاعناق، پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے، واضربوا منہم کل بنان، اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر، یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی، پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے، جدھر سے چاہے چوٹ لگائے، جدھر سے چاہے مارے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی، زدہ کی، دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، دیکھو اب یہ قریش سے خطاب ہے، ذالکم فذوقوہ، دیکھو یہ آگے پہلی قسط وصول کرو، چکھ لو اس کو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی سزا یہی ختم نہیں ہو گئی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں، یہ زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ 2 لشکر ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل بن کر آئیں، ایک چھاپا مار جنگ ہوتی ہے، جیسے کہ 8 جو پہلی اس سے مہمیں تھیں وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہمیں تھی چھاپا مار، لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے، لہذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، تو تم ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، پیٹھ مت موڑو، مطلب یہ کہ کھڑے رہو، ڈٹے رہو، مقابلہ کرو، جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹھ دکھا دے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا، 2 استثناءات کے ساتھ، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے، جیسے 2 آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے، پیچھے کو ہٹتا ہے، وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو در حقیقت ایک ٹیکٹیکل موو ہے، وہ تو ایک اپنے داؤ کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا، اب اس وقت میسرہ کو پیچھے کر لیا جائے اور جو میمنہ ہے اسے آگے بڑھایا جائے، یہ بات اور ہے۔ اور متحیزا الی فئۃ، یا یہ کہ کوئی اور جمعیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے، تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک علیحدہ شے ہو جائے گی اور ٹیکٹیکل موو یہ علیحدہ شے ہو جائے گی۔ تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو، ان 2 کے سوا اگر کوئی بھگدڑ کے اندر کوئی جان بچا کر بھاگا فقد باء بغضب من اللہ، تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کما لیا۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں وہ بات آ گئی، فلم تقتلوہم، اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہیں قتل کیا۔ ویسے تو یہ کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس شے کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، عام حالات میں بھی یہ، لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی ہے۔
فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی، آپ نے کنکریاں لی اپنی مٹھی میں اور پھینکا کفار کے لشکر کی طرف. شاہت الوجوہ، چہرے جو ہے بگڑ جائیں. تو یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنکریوں کو پہنچایا ہے. تو فرمایا اور آپ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی پھینکی تھی، ما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکی تھی ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جوہر نکھارے، ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں، مخفی ہیں، انہیں اجاگر کرے. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، بلا یبلو کے معنی ہوتا ہے آزمانا، تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں. ابلا یبلی جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا، کسی کی جو خابیدہ جو ہیں اس کی صلاحیتیں ان کو ابھارنا، یہ ہے ابلا. لیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اہل ایمان کے اوپر ان کے جو ہے جوہر نکھارے. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا. اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا قریش تم نے دیکھ لیا، لیکن آئندہ بھی سمجھ لو اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا. یہ اہل ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور یہ کہ کفار کے لیے بھی. اور پھر کفار سے خطاب ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اصل میں ابو جہل جو لشکر کا وہ سمجھیے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آیا تھا، اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے، اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے. تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا، یہ یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے. اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے نا، اللہ کے منکر تو نہیں تھے. لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا، ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتا وہ بھی تھے. تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا. یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے، جیسے 65 کی جنگ میں لاہور، فال آف لاہور دکھا دیا گیا BBC ٹیلی ویژن کے اوپر، یہ ہو چکا. لاہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا، اتنا یقینی تھا. اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا تاکہ منکشف ہو جائے، یہ بات مبرر ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. اس اعتبار سے اس کی دعا بھی بڑی عجیب ہے جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جبکہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا، اس نے بھی دعا کی تھی. اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے، اس میں کسی لات عزا حبل منات کا کوئی تذکرہ نہیں. اللہم، اے اللہ، اقطعنا للرحم وعین الغدات، جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں کل تو اسے ذلیل و خوار کر دے. یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا، الزام تھا حضور پر، وہ یہ تھا کہ اس شخص نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفریق پیدا کر دی، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. ایک بھائی مسلمان ہو گیا، وہ علیحدہ ہو گیا، باقی بھائی کافر ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا، بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا. ہماری طاقت تھی، ہمارا قبیلہ تھا، ہم قریش تھے. ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاد، یکجوئی، یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری، کہ جس کی وجہ سے ان کی ساکھ ہوتی ہے. تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیہ ناش کر دیا. اقطعنا للرحم، جس نے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں ہمارے. فاہنہ الغدات، تو اے اللہ کل اسے ذلیل و خوار کر دیجو. یہ دعا تھی ابو جہل کی. بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، ان تستفتحوا، اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے، فقط جاءکم الفتح، تو فتح فیصلہ ہو چکی، فیصلہ اللہ کا آ چکا. معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر دوبارہ اعادہ کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری یہ نفری اور جمعیت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آ سکے گی. وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ وہ بہت ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ جو رکوع آ رہا ہے تیسرا، یہ بہت ہی جامع، بہت اہم ہے. اس میں سے جو تین آیتوں کے گروپ ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کی اور مسلمانوں نے پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نہ منہ موڑو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو. یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چلو بدر کی طرف، تو تمہاری یہ رد و قدا اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں، یہ مختلف الفاظ اس کے لیے محاوروں میں آتے ہیں، تو یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے؟
جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہیے تھا سمینا واطعنا، جو آپ کا حکم ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ ظاہر بات ہے یہ تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہے، یہاں بھی ذہن میں رکھیے وہی جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی دل اڑا ہوا ہے، طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں، تو کیا سننا ہے، سنا انسنا ہو گیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً تمام چوپایوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہ منافقین ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ انہیں سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ انہیں سنا دیتا، لَتَوَلَّوْا، پھر بھی پیٹ موڑ جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ یہ گویا کہ چند آیات ہیں کہ جس میں خاص طور پر جو لوگ بھی اس وقت ریلیکٹنٹ تھے، جو بھی کسی طریقے سے اس میں جھجک رہے تھے، ان کے لیے تنبیہ۔ اب 3 آیات آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے اہل ایمان لبیک کہا کرو اللہ کی پکار پر، اور خاص طور پر رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی۔ تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے ہو کہ موت کا دروازہ ہے، یہ تو اصل زندگی کا دروازہ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، حقیقی زندگی یہ ہے، روحانی زندگی یہ ہے، معنوی زندگی یہ ہے۔ یہ حیوانوں کی طرح جینا جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو در حقیقت اولئک کالانعام بل هم اضل، جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حیوانوں کا سا زندگی گزارنا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اور جان لو اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی، پھر سنی انسنی کر دی، پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جائے گا، اب سننے نہیں دے گا، معذور ہو جاؤ گے سننے سے۔ یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، ان کی سماعت پر، اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نعام میں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قبول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل الٹ دیے جائیں گے، تمہاری نگاہیں الٹ دی جائیں گی۔ تو اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے، پھر اگر کرنی کترائے گا انسان تو یہیں سے سزا نقد شروع ہو جائے گی، پھر وہ صلاحیت سلب ہو جائے گی، پھر اللہ حائل ہو جائے گا، یعنی قانون خداوندی، سنت خداوندی حائل ہو جائے گی، پھر آپ کے دل پر مہر لگے گی، آپ کے کانوں کے اوپر مہر لگے گی، آپ کی آنکھوں پر پردے پڑ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اور یہ کہ بالآخر تو تمہیں سب کو اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور ڈرو اس سزا سے، اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں، بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، فرض ادا نہ کرنا جرم ہے، وہ خود گناہ ہے۔ تم اگر دین کے لیے سرفروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے یہ شراب نہیں پی، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے سور نہیں کھایا، میں نے فلاں نہیں کیا، میں نے نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے سب کچھ کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو دین کا فرض تھا، دین کی نصرت تھی، اللہ کی اور اس کے دین کے لیے تن من دھن لگانا تھا، وہ نہیں کیا، وہ بھی تو جرم ہے۔ تو وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا، یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لیے آیت، اور یاد کرو اذ انتم قلیلون، جب تم تھوڑی تعداد میں تھے، جیسے ہم بھی اقلیت کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت ہیں، مستضعفون فی الارض، جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی ہے، خاص تائید کی ہے اپنی خاص نصرت سے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے اہل ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ ایمان کا دم بھرنا اور پھر اس کے دین کو، اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنی جائیداد، اپنی ملازمت، اپنا پروفیشن، اسی چکر میں لگے رہنا، اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی؟ بے وفائی ہے، غداری ہے، خیانت ہے۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے، اس کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے ہو تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے، جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ احزاب میں، ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ تو بہت بڑی بڑی امانتیں تمہارے پاس ہیں، دین کی امانت ہے، قرآن کی امانت ہے، شریعت کی امانت ہے، یہ سب امانتیں محمد رسول اللہ کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہی روکتے ہیں، یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں، مال اور اولاد۔ اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، اس کے لیے بڑی بڑی فیسیں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک قطرہ جو ہے پسینے کا اور خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فراہم ہوگی۔ آدمی کھپ گیا اسی کے اندر، اولاد کے لیے یا مال کے لیے۔ پھر کہاں سے وقت لائیں دین کے لیے، اور دین کے لیے، نصرت کے لیے کہاں کوئی رمق جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے۔ جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے، کسوٹی جس کے اوپر پرکھا جا رہا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اہل ایمان اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تمہارے لیے فرقان، ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی۔ پہلا فرقان تو یہ آ گیا ہے، یہ فتح جو تمہیں دی گئی ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ ہجرت سے پہلے جو صورتحال تھی مکے میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دارالندوہ میں، کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، سازشیں ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں، کہیں یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیں، تو وہ جو سازشیں ان کی ہوتی تھی اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یاد کیجئے جبکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے، چالیں چلتے تھے، اسکیمیں بناتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ لِيُثْبِتُوكَ، نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں، اور يَقْتُلُوكَ، یا قتل کر دیں، اور يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے، ان کی بھی اسکیمز تھیں اور اللہ کی اپنی اسکیم تھی۔ واللہ خیر الماکرین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلاننگ کرنے والا اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت سن لی ہم نے یہ آیات، بہت محمد آپ نے سنا لیا، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے۔ جرت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے، تو کوئی کمیشن بٹھا لیجئے، کوئی سازش بنا لیجئے کہ تو طے کریں، یہ جرت نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھی، زبان کون پکڑے گا۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں گے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ نضر بن حارث تھا کہ جس کی طرف یہ الفاظ منقول ہیں تاریخ اور سیرت میں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جاڑ کر اور یہ قرآن بنایا ہے۔ اب تو خیر وہ دور ذرا بدل گیا ہے، یہ ذرا پچھلی صدی کی بات تھی، اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سنبھالنے کا ہو گیا تھا، کیسے روکیں ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائیں۔ اس کے لیے جو اور تدبیریں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے۔ مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے کہ اے اللہ، اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن، فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ ہے حق تیری طرف سے،
فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، اب ائتنا بعذاب الیم، یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب۔ اب عذاب آیا نہیں، دیکھ لو، اس کا مطلب یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو کہہ دیا، اللہ کو پکار کر کہہ دیا، ہو سکتا ہے کبھی کعبے کے پردے پکڑ کر کہا ہو اسی طریقے سے، تاکہ پورا یقین ہو جائے، کسی درجے میں بھی ہمارے عوام کے اندر کوئی وسوسہ، کوئی دغدغہ باقی نہ رہے۔ وما كان اللہ لیعذبہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا، اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا، وانت فیہم، جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے۔ ہجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا یہ، اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے، اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے۔ وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا، وہم یستغفرون، جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے۔ یعنی اسی مکے میں عوام الناس بھی تو تھے، سادہ لوگ بھی تو تھے، وہ استغفار بھی کرتے تھے، تلبیہ بھی پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ بھی تو کرتے تھے، اللہ کو بھی پکارتے تھے۔ تو بڑا گڑبڑ سا معاملہ تھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ یمیز الخبیث من الطیب کر نہ دے، اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں تھا۔ وما لہم الا یعذبہم، باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور کیا ہے، کون سی رکاوٹ ہے ان کے لیے؟ ما لہم الا یعذبہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو، وما کانوا اولیاء، اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے، یہ اس کے مختار نہیں ہے، یہ اس کے ساتھی نہیں ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاور کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے، وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہوں، اللہ کی بندگی کرتے ہوں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وما كان صلاتهم عند البيت، اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے، نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس الا مقام و تصدیہ، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، یہ ان کی نماز رہ گئی ہے۔ طواف کرتے تھے تو اس میں سب سے اونچا طواف تھا برہنہ طواف، اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی، سیٹیاں بجاتے ہوئے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر جب وہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈھمک کا، یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کم یہ کہ بر عظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے، باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو لاؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا نا، ساز و سامان، 900 اونٹ، 1000 آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا، مکے سے چل کے مدینے تک آنا ہے، جنگ میں رہنا ہے، تو یہ 10 اونٹ روزانہ جو ہے ذبح ہو رہے تھے اس فوج کے لیے۔ تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے نا، جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے، شیطان کے لیے، وہ حزب الشیطان جو ہے، آخر وہ بھی تو مجاہد تھے، وہ مجاہد تھے فی سبیل الشیطان، فی سبیل الشرک۔ تو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو روک سکیں اللہ کے راستے سے، فسینفقونھا، وہ اور بھی خرچ کریں گے، ابھی انہیں اور بڑے لشکر تیار کرنے پڑیں گے۔ ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر یہ سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی۔ سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا، ساری جانیں ہم نے گنوا دی، کچھ نہ ہوا، محمد کا بال بیکا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا دین تو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے گا۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو کر رہیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو ان میں سے کافر ہوں گے، جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، اور جو کفر پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ بات جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے، ممیز کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے، فَيَرْكَمُهُ، اس کا ڈھیر کر دے، جَمِيعًا، اور ان کو سب کو فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور سب کو پھر جہنم میں جھونک دے۔ یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ سفٹنگ کرنی ہوگی، یہ طیب ہے، یہ خبیث، خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کیجئے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دھکا دے دیجئے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، یقیناً یہی لوگ ہیں خسارے پانے والے۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف،
اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے، اب بھی اگر باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، اب بھی موقع ہے، اب بھی ایمان لے آؤ۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے، فقط مضت سنت الاولین، تو پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں، ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا، سورہ اعراف بھی نازل ہو چکی، سورہ نام بھی نازل ہو چکی، جو کچھ ہوا ہے قوم ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، اس ساری داستانیں تو تھی، فقط مضت سنت الاولین، اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گزر چکا ہے، وہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ، یعنی اے مسلمانوں اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی، آرمڈ کانفلکٹ۔ اب یہ 15 برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکے میں، اس کے بعد سے 15 برس گزر چکے، اب وہ دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض کا دور ختم ہوا، پیسو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا، اب ایکٹیو ریزسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا، اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا، یعنی عام کانفلکٹ۔ اب تلوار سے ٹکرا چکی، اب تمہاری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے، اور کام کی تکمیل کیا ہے؟ فتنہ بالکل ختم ہو جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے، لہذا اس صورتحال کو ختم کرو، یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے۔ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین بھی جزوی نہیں، کل کا کل دین اللہ ہی کے تابع آ جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پیٹھ موڑ لیں، وَاعْلَمُوا، تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا ولی ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار۔